الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فصل على محمد وآله الطيبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بانیان مجلس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات بر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. صلوات پر محمد و آل محمد. گزارش ہے جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہیں اگر زحمت نہ سمجھیں تو آگے آ جائیں اور مومنین کے ساتھ مل کے بیٹھیں. آپ بھی زحمت کریں بھائی، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. آ جائیں بیٹا، دائیں بائیں نہ دیکھیں، آگے آ جائیں. آگے میرا بیٹا آگے آ جاؤ. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد. ایک صلوات شیعان حیدر کرار کی طرح پڑھیے بلند آواز سے محمد و آل محمد. حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، میری کوشش ہے کہ ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ معرفت کے 5، 12، 14 بیج میں آسانی سے بو سکوں. ایک عرصے سے آپ کے درمیان خدمت ذکر کے لیے حاضر ہو رہا اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی. ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی، زمین و آسمان کے کلابے میں نہیں ملاتا.
علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچا تانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ یہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ اب جیسے ٹولیوں میں آپ بکھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے آپ کے مزاج سماعت کا پتہ چلتا ہے۔ باہر طور جو مجلس سننے والے ہیں، جو دور بیٹھ کے مجلس دیکھنے والے ہیں، اور جو باہر گلی میں مجلس پوچھنے والے ہیں، سب کے لیے میرے پاس سانجھا تبرک ہے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کا قلب باغ باغ ہو جائے گا۔ آیت کا صرف ترجمہ کروں گا اور ترجمہ ہی کافی ہو جائے گا۔ پروردگار عالم اپنے محبوب اعظم سے مخاطب ہے، بلکہ یوں کہوں کہ خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے۔ جو پہلی مرتبہ مجلس میں بیٹھا ہے اور جسے بالکل پتہ نہیں کہ مجلس میں کیا کرنا ہوتا ہے، اسے بھی انشاءاللہ جب یہاں سے اٹھے گا تو محسوس ہوگا کہ کچھ سیکھ کے اٹھا ہوں کہ مجلس کیسے سنتے ہیں۔ یہ بیٹا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، مجلس کو سننا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی کہ جس کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑے، کوئی لیکچرز اٹینڈ کرنے پڑے۔ یہ 2-4 منٹ میں دائیں بائیں کے بزرگوں کو دیکھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں۔ تو میری کوشش ہے کہ جو مومنین یہاں تشریف لے آئے ہیں، تشریف رکھیے، وہ یہاں سے زبان کی عبادت کر کے اٹھیں۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے جو لہن پروردگار کا محرم راز ہے۔ ابھی میں چہرے دیکھوں گا، میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہوائی باتیں مجھے نہیں آتی اور وہ ادھر ادھر کی گفتگو میں نے کبھی نہیں کی۔ جو باتیں کر رہا ہوں وہ ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی سماعتوں تک محدود نہیں رہیں گی، دل میں اتریں گی اور وہیں ٹھہر جائیں گے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ پروردگار جب مخلوق سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو اس زبان کو وسیلہ بناتا ہے۔ متوجہ ہیں؟ حضور بات پہنچ رہی ہے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا۔ تشریح کی ضرورت ہی نہیں، توضیح کی ضرورت نہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں، تفسیر کی ضرورت نہیں، صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے، یہ تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے۔ یہ اللہ کی لاریب کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے جسے دنیا کافی سمجھتی ہے۔ اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ یہ کہا ہے کہ ان مجلسوں میں آیا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے یا ہمارے لیے کافی ہے۔ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے۔ بیٹا آپ بالکل چپ بیٹھ کے بھی مجلس سن کے چلے جائیں گے تو مجلس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور مجلس میں خاموش بیٹھنے سے میں نے ہمیشہ ممبر پہ یہ بات کی ہے کہ مجلس میں اگر کوئی بالکل چپ بیٹھا رہے تو قطعاً دوسرے دن اخبار میں نہیں آتا کہ یہ صاحب سکولر ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بالکل چپ کر کے بیٹھے تاکہ سب کی توجہ ہو کہ یہ صاحب جو چپ کر کے بیٹھے یہ کوئی بہت بڑے سکولر ہے۔ نہیں، سکولر مشہور نہیں ہوگا، زبان کی عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ متوجہ ہیں؟ تو میری جی حضور متوجہ ہیں حضور؟ میں حضور صرف ترجمہ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور آپ کے قلب میں اتر کے ٹھہر گیا ہے۔ قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں ممبر پہ ویسے غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرتا، اور ان کی موجودگی میں ایک انتہائی اہم، بلکہ یہ سمجھیے کہ قرآن میں علی والوں کے لیے انعام ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا۔ خدا اپنی کتاب لاریب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیں گے اور مومنوں کو نجات دیں گے۔
علی والوں کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنے قرآن میں مومنوں کا ذکر رسولوں کے ساتھ کیا ہے۔ حضور مومنوں کا ذکر، کچھ بچے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ باپ بات کر رہا ہو تو وہ یوں سن رہے ہوتے ہیں، بچہ بات کرے تو باپ کا حق ہے کہ وہ سر ہلائے۔ کیا خیال ہے حضور؟ استاد بات کر رہا ہو شاگرد سر ہلائے تو بدتمیزی ہے، باپ بات کر رہا ہو بیٹا سن کے سر ہلائے تو بد تہذیبی ہے۔ اور یہ ذکر، یہ میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، سادات عظام تشریف فرما ہیں، حضور اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ میں بلندی پہ بیٹھوں، اجازت دیتا ہے؟ اخلاق اجازت نہیں دیتا، مگر یہاں بلندی پہ بیٹھنا میری مجبوری ہے، اپنی وجہ سے نہیں، علیوں کے ذکر کی وجہ سے۔ ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، جو جس کا حصہ ہو اس تک تبرک پہنچتا ہے۔ علیوں کا ذکر بلند ہے جس کی ضرورت ہے کہ بلندی پہ بیٹھ کے کیا جائے، اسی لیے علیوں کا پہلا ذاکر ہی خدا ہے۔ یہ جو 2-4% چہرے ابھی خاموش ہیں، میں ان جرت مندوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور زندگی میں قبلہ جو 20 سال 30 سال 40 سال خاموش بیٹھ بیٹھ کے اب خاموشی میں مہارت حاصل کر چکا ہے، وہ اپنی مہارت آزمائے گا اور میں اعجاز ذکر علی آزماؤں گا۔ علی والوں کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنی کتاب لا ریب میں مومنوں کا ذکر رسولوں کے ساتھ کیا، اور آیت کا اگلا ٹکڑا خدا کی قسم کمال بالا کمال ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیں گے اور مومنوں کو نجات دیں گے۔ آگے خدا ارشاد فرما رہا ہے کذالک حقا علینا ننجی المومنین، اور یہ جو ہم مومنین کو نجات دے رہے ہیں یہ اعزازی نہیں، یہ مومنوں کا ہم پہ حق بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے حضور؟ کیا بنتا ہے بھائی؟ یہ تبرک صرف زیرک سامعین کے لیے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کا مجھ پہ حق بنتا ہے۔ میں نے کبھی شوگر پیشنٹ کے سامنے حلوے کی پلیٹ رکھی نہیں جی، شوگر پیشنٹ کے سامنے میں نے کبھی حلوے کی پلیٹ رکھی نہیں۔ بھٹی صاحب مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کے والد بزرگوار کو پاک سیدہ قرب حسین ابن علی میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنی محنت کاوش کوشش سارا سال یہ کرتے ہیں، پروردگار یہ صحیح اپنی بارگاہ میں بطور اجر رسالت قبول و منظور فرمائے۔ آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ سب عبادت میں شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ میں نے کبھی ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے سامنے حلوے کی پلیٹ نہیں رکھی، جیسا چہرہ ہے ویسا تبرک ہے۔ کذالک حقا علینا ننجی المومنین، میں تشریح کروں تو میرا اپنا لطف چلا جاتا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ مومنوں کا مجھ پہ حق بنتا ہے، یہ مومنوں کا ہم پہ حق بنتا ہے۔ اب مجھے دنیا کے علماء سے پوچھ کے بتائیے کہ خدا کے اس ہم میں اور کون کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، آئیے 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 تشریف لے آئیے۔ کذالک حقا علیہ نہیں، متوجہ ہیں حضور؟ کذالک حقا علیہ نہیں، کذالک حقا علینا، یہ مومنوں کا ہم پہ حق بنتا ہے۔ ابھی تک میں نے دیکھ لیا ہے آپ کیسے سنتے ہیں، اور اب آپ دیکھ لیجئے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے یہ نجات مومنوں کا ہم پہ حق بنتا ہے۔ کبھی یہ آواز کسر وحدت میں گونجی تھی کہ نجات مومنوں کا حق بنتا ہے، پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ آواز ایک مرتبہ کسر رسالت میں گونجی جب حسین کو گود میں بٹھا کے کائنات کے رسول نے اعلان کیا من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے جنت اس کا حق بنتا۔
جنت اس کا حق بنتا ہے، جنت اس کا حق بنتا ہے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جنت میں جانا نہیں ہے تو بیٹا پانی دینا۔ جنت میں جانا ہی تے حسین نو مان دے زمان دے رسول جہان دیندا وے، اے جنت حسین دی ہے تے جنت ہی حسین دی ہے، حسین دے دان دیندا وے اور واہ حلالی مواسیاں جزاک اللہ علی دا مجلس وچ آن دیندا وے، بغیر اجازت مولا دی کوئی دنیا دے پاس نہیں آئے، اور واہ حلالی موالیاں نو اوپر علی دا مجلس وچ آن دیندا وے، جڑا اپنی مجلس وچ نہیں آن دیندا وہ تینوں جنت وچ جان دیندا وے۔ میرے بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے تو ایک تبرک میری طرف سے بھی وصول کر لیجیے۔ مجھے خبر نہیں کہ لوگوں کی نگاہ میں جنت کیا ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ یہ ذکر کی محفل ہی جنت ہے۔ میں بغیر دلیل کی ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں، اور جملے بازی کبھی میں نے ممبر پہ کی نہیں، اور خطیبانہ گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ کی نہیں۔ یہ مجلس مومن کے لیے جنت ہے۔ دلیل نہ دوں تو میری بات کو رد کر دیجئے۔ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں غم یاد نہ رہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہر بات ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتا۔ متوجہ ہیں حضور؟ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اپنا کوئی غم یاد نہ رہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے بھی اگر کسی کو غم یاد ہے تو وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اور مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، جس کی زبان نے ولایت علی کا کلمہ چکھ رکھا ہے، وہ مت انتظار کرے کہ اسے جنت میں جانا ہے، اس لیے کہ یہ اعلان کائنات کے رسول کا ہے، یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، اے علی تو اور تیرے شیعہ جنت میں جائیں گے نہیں، جنت میں رہتے ہیں۔ جی جائیں گے نہیں، فی الجنہ، جہاں ہیں جنت میں ہیں، جہاں ہے حضور جنت میں ہیں۔ کذالک حقا علینا ننجی المومنین، اور یہ جو نجات ہے یہ مومنوں کا جو شے کسی کا حق بنتی ہے وہ ضرور کسی نہ کسی پہ واجب ہوتی ہے۔ میں تو پورا جملہ بھی کہنے کا عادی نہیں ہوں، جو میرے مستقل سامعین ہیں میں خدا کی قسم ان کے درمیان پورا جملہ بھی نہیں کہتا، آدھا کہتا ہوں اور آدھا وہ خود سمجھتے ہیں۔ زمینیں ذہن اتنی زرخیز ہو چکی ہے، 25 سال ہو گئے مجھے آبیاری کرتے ہوئے۔ اگر کوئی شے کسی کا حق ہے قبلہ تو وہ ضرور کسی نہ کسی پہ واجب ہے، اور جو شے کسی پہ واجب ہے وہ ضرور کسی کا حق ہے۔ اسی لیے حقوق کے 2 شعبے بنائے گئے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد کا مطلب کیا ہے؟ دائیں بائیں کے گھروں کا خیال، ہمسائیگی کا حق ہے، کفالت یتیم کا حق ہے، عیادت مریض کا حق ہے، تعزیت میت کے وارث کا حق ہے۔ یہ ہیں حقوق العباد۔ استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ میں کائنات پوری نثار کر دوں اس جملے پہ تو حق ادا نہ ہو۔ نبیوں سے ولیوں تک، ولیوں سے وسیعوں تک، وسیعوں سے بزرگان دین تک، بزرگان دین سے لے کے ہم جیسے طالب علموں تک، ہر کوئی اللہ کی عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ اس پہ واجب ہے، اکیلا علی اس لیے کرتا ہے کہ اس کا حق بنتا۔ بس یہ بات جس کا حق تھا اسی تک پہنچی ہے میرے حضور۔ ہائے ہائے ہائے، ہر کوئی اس کی عبادت کرتا ہے کہ اللہ نے واجب کی ہے، اکیلا علی ہے۔ آپ قیمتی بات سننے لگیں گے تو پڑھنے والے ممبر پہ محنت کر کے آئیں گے،
ہر کوئی اس کی عبادت کرتا ہے. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے واجب جو کی ہے. روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اس نے واجب جو کیا ہے. حج کیوں کرتے ہو؟ اس نے واجب جو کیا ہے. ہر کوئی اس کی عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ اس پہ واجب ہے. اکیلا علی ہے جو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا حق بنتا ہے. تو پھر میں بھی آپ کو ساتھ لے کے بارگاہ امیر المومنین میں دست سوال دراز کرنا چاہتا ہوں. یا علی، تیری ولایت کی قسم زمانہ تجھ سے محبت کرتا ہے. اجر رسالت کی آیت پڑھ کے ہم تجھ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ تیرا حق بنتا ہے. قرآن نہ بھی کہے، قرآن نہ بھی کہے، کیا خیال ہے بیٹا؟ قرآن نہ بھی کہے. وہ بندہ ذرا میرے سامنے لائیے جو علی کے لیے حدیثیں ڈھونڈتا پھرتا ہے. وہ بندہ میرے سامنے لے کے آئیے جو علی کے لیے آیتیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے. کس آیت میں لکھا ہے کہ علی سے محبت کرنی چاہیے؟ کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ علی سے پیار کرنا چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے علی سے محبت کرنی چاہیے؟ اپنے بچوں سے محبت حدیث دیکھ کے کرتے ہو؟ ہائے 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 ہائے. کیا خیال ہے حضور؟ ہر کوئی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے؟ کرتا ہے نا؟ حدیث دیکھ کے کرتا ہے. بولیے. اپنے گھر سے محبت کرتا ہے تو حدیث دیکھ کے کرتا ہے. اپنے وطن سے پیار کرتا ہے تو حدیث دیکھ کے کرتا ہے. اگر کوئی سچ بولتا ہے تو حدیث کی وجہ سے بولتا ہے. بولیے. یہ تبرک جس کے لیے ہے بس اسی تک پہنچے گا. اپنی اولاد سے بغیر کسی حدیث کو دیکھے محبت کر رہے ہو. علی کے لیے کون سی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہو؟ یوں بات سمجھ میں نہ آئے تو اور آسان کر دیتا ہوں. جو علی کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، تازہ عمدہ کھلا ہوا سرخ رنگ کا خوشبودار گلاب سامنے ہو، مجھے ایمان سے بتائیے کیا اسے محبت سے دیکھنے کے لیے مولانا صاحب سے پوچھنا پڑے گا کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں پہنچی میری بات. میں تو آپ کو کتابوں سے بے نیاز کرنا چاہتا ہوں. علی کے لیے ہر بندے کی عقل میں پروردگار نے ذوق محبت کمال رکھا ہے. بیٹا جناب حلیمہ کی بکری کی بات سناؤ. کہاں چلے جائیں حضور، کہاں چلے جائیں مجھے بتائیے. ہاں، کتنا چارہ کھاتی تھی، کیسے موٹی ہوئی، یہ سنا. 1400 صدیوں کی پڑی ہوئی گرد ایک لمحے میں اڑ نہ جائے تو پھر ذکر علی کا لطف کیا ہے. ہر بشر کی عقل میں پروردگار نے ذوق محبت کمال رکھا ہے. اور خدا ایسا نہیں ہے کہ پیاس رکھے اور پانی کا انتظام نہ کرے. وہ بھوک رکھے اور رزق کا اہتمام نہ کرے. تو پھر مل کے اپنے خدا ہی سے پوچھ لیجئے، پروردگار جب تو نے میرے اندر کمال کی محبت کا ذوق رکھا ہے تو وہ گھر بھی بتا جو سارے کا سارا با کمال ہے. کون سی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ علی باب مدینۃ العلم ہے؟ نہ لکھا ہوا ہو، نہ لکھا ہوا ہو، دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اگر میری بات پہنچ گئی آپ تک. نہ لکھا ہوا ہو کہ علی باب مدینۃ العلم، علی پھر بھی باب مدینۃ العلم. نہیں، ہوائی بات میں کرنے کا عادی نہیں، دلیل دینے لگا ہوں. حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ علی باب مدینۃ العلم ہے تو نہ لکھا ہوا ہو. ابھی جو تھوڑی دیر میں ممبر پہ علی سلونی کہیں گے، نہیں 10-15 سال کی ضرورت ہے کہ میں آبیاری کروں تاکہ اس معیار پہ سماعتیں پہنچے کہ جو میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں وہ کرنے میں آسانی ہو.
حدیث میں نہ بھی لکھا ہوا ہو، ابھی جو علی ممبر پہ کہیں گے سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو جو جی میں آئے علی سے سوال کرو، تو جب یہ علی دعویٰ کر دیں گے پھر حدیثیں ڈھونڈو گے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ علی باب مدینۃ العلم۔ علی جو مسند قضاوت پہ ابھی فیصلہ کریں گے تو علی خود بتا دیں گے کہ علی امت کا سب سے بڑا قاضی ہے۔ اس کے لیے حدیث ڈھونڈتے رہو گے کہ علی بڑے بہادر ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ علی بہادر ہوں؟ ابھی میدان میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو تو علی کے ہاتھ بتا دیں کہ علی بہادر ہے۔ کون سی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ یہ گھر ایسا با کمال ہے کہ اگر کل خدائی کمال ڈھونڈنے نکلے تو ہر کسی کا سر دہلیز حویلی ابو طالب پہ جھک جائے۔ جب ایسا با کمال کہیں اور ملے گا ہی نہیں۔ اگر کوئی نہج البلاغہ کو پڑھتا ہے نا، قبلہ یہ فکر دے رہا ہوں اور آپ کے ذریعے خدا کرے کسی اور تک بھی پہنچ جائے اور ان عارفین کے ذریعے یہ بات کہیں اور بھی پہنچ جائے، جو بندہ نہج البلاغہ پڑھتا ہے نا، اگر اس کی آپ نے تشریح طلب کی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا اور میں شاید پھر بالکل سطحی بات کر کے ممبر چھوڑ دوں۔ جو بندہ نہج البلاغہ پڑھتا ہے نا، وہ کبھی نہج البلاغہ کو یہ سمجھ کے نہ پڑھے کہ علی کے خطبوں کی کتاب ہے۔ میری باتوں میں حیرت ہوتی ہے لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کروں گا۔ جو بندہ نہج البلاغہ پڑھے وہ قطعاً یہ سوچ کے نہ پڑھے کہ یہ علی کا کلام ہے، وہ اسے بس پڑھے اور اسے زمانے کے لٹریچر کے مقابل رکھ کے پڑھے، ورق ورق بتا دے گا کہ یہ علی کا کمال ہے۔ آپ کا ذہن مجبور ہو جائے گا ماننے پر۔ حضور اگر آپ نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے کہ یہ علی کا کلام ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ خود اٹریکٹ ہو گئے ہیں، آپ پہلے ہی مروب ہیں۔ نہیں، یہ نہ سوچئے، بس اس کلام کو پڑھیے، نہج البلاغہ کو پڑھیے، اور جو خدا کے کلام کو پڑھ رہا ہے وہ بھی اسے دنیا کی کتابوں کے مقابل رکھ کے پڑھے، یہ کلام خود گواہی دے دے گا کہ یہ اس کا کلام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمال کو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ میری ساری تقریر کا نچوڑ تھا یہ جملہ، کمال کو کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بندہ سر تپا ویسے ہی مرقع حسن ہے، ایک حسین انسان کھڑا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ مولانا صاحب بتائیں کہ وہ دیکھیے حسین انسان کھڑا ہے۔ بولیے کیا خیال ہے حضور؟ آپ کی نگاہیں خود فیصلہ نہیں کر دیں گی کہ یہ حسین ہے، اس کے لیے حوالے کی ضرورت ہے۔ آپ پوچھیں کس کتاب میں لکھا ہوا یہ بندہ حسین ہے؟ آپ کی نگاہیں فیصلہ نہیں کریں گے۔ عزت علی کی قسم، اگر صرف کوئی اپنی نگاہوں سے ہی کام لے تو وہ بھی مان جائے گا کہ کمال والی حویلی حویلی زہرا ہے۔ یہ نجات مومنوں کا ہم پہ حق بنتا ہے۔ جتنا وقت ہے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نجات مومنوں کا ہم پہ حق بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے شیعان حیدر کرار تعزیہ لے کے باہر نہ نکلیں، زلجنا لے کے باہر نہ نکلیں، علم لے کے باہر نہ نکلیں، یہ باہر ماتم نہ کرو، چار دیواری میں جو کرنا ہے کرو، نوحے پڑھو، ماتم کرو۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نکلنے نہیں دیں گے۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نکلنے نہیں دیں گے۔ مجھے ایمان سے بتائیے، جیلوں میں تو مجرم ہی رہتے ہیں۔ یہ محرم آ رہا ہے، اس کے اشرا اولا میں جا کے دیکھنا کہ جیلوں میں مجلسیں ہوتی ہیں یا نہیں، جیلوں میں ماتم ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارے ملک کے قانون نے بھی مان رکھا ہے کہ یہ مجرم ہے مگر عزاداری ان کا حق بنتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان کا حق بنتا ہے، اور اچھا جج وہ ہے
جو مجرم سے بھی اس کا حق نہ چھپائے. ہائے ہائے ہائے. اچھا جج وہ ہے جو مجرم سے بھی اس کا حق نہ چھپائے، وہ بھری عدالت میں کہہ دے یہ مجرم ہے. مگر یہ مجرم سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے یا علی امیر المومنین انی سرقتو، اے علی میں نے چوری کی. علی نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا تجھے سزا پانے کے لیے مجھے میرے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. ہائے 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 ہائے. ہونا تو قبلہ یہ چاہیے تھا کہ تجھے سزا سے بچنے کے لیے میرے سوالوں کے جواب دینے پڑیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. علی فرما رہے تجھے سزا پانے کے لیے میرے سوالوں کے جواب دینے پڑیں. خدا کی قسم یہ مزاج یا میں نے خدا کا دیکھا ہے یا علی کا، یہ سزا دینے سے زیادہ بخش دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں. واقعہ بڑا طویل ہے، کم از کم 3 مجالس میں سنایا جا سکتا ہے، اور ہمارے مسلک کی مین سٹریم بکس کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اگر میں پورا پڑھوں تو کم از کم 3 مجالس چاہیے. یا علی انی سرقت، تو علی میں نے چوری کی ہے. علی نے فرمایا میرے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے اگر تو سزا چاہتا ہے. انہوں نے کہا یا علی کون سے سوال؟ علی نے فرمایا یہ بتا جب چوری کر رہا تھا بھوکا تو نہیں تھا؟ ہائے 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 ہائے. اے علی تیرے کرم پہ کائنات نثار کر. جو بات میں کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے. واقعہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سنا ہو، لیکن جو گوشے میں ہدیہ کر رہا ہوں. علی نے فرمایا یہ بتا جب چوری کر رہا تھا بھوکا تو نہیں تھا؟ کہنے لگا نہیں یا علی. علی نے فرمایا جب چوری کر رہا تھا کسی کے دباؤ کی وجہ سے تو نہیں کر رہا تھا؟ کہنے لگا نہیں یا علی. علی نے فرمایا جب چوری کر رہا تھا دماغ کام کر رہا تھا؟ اس نے ایک لفظ کہا ہے خدا کی قسم، ایک لفظ اس نے ایسا کہا ہے میں پوری کائنات کا عقیدہ اس کے ایک لفظ پہ قربان کروں تو حق ادا نہ ہو. جو بندہ کسی بندے کو قتل کر دے، ایسا ہی ہے حضور، عدالت سزائے موت دے دے، عدالت عمر قید کی سزا دے دے، یہ سزا کاٹ بھی لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جرم ختم ہو گیا ہے. یہ جرم کی سزا ملی ہے، گناہ کا فیصلہ قیامت میں ہونے والا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ عمر قید کاٹ لی ہے تو بس معافی ہو گئی، نہیں، یہ جرم کی سزا ملی ہے. گناہ کی سزا خدا دے گا. جرم کی سزا مل بھی جائے تو گناہ کی سزا وہیں رہتی ہے. اس نے ایک لفظ کہا ہے زمانے کے عقیدے نثار کروں تو حق ادا نہ ہو. اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کے کہنے لگا یا علی انی سرقت فطہرنی، اے علی میں نے چوری کی ہے سزا دے کے مجھے پاک کر دیجئے. ہائے 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 ہائے. فطہرنی، علی سزا دے کے مجھے پاک کر دیجئے. یہ جانتا ہے جسے علی سزا دے دے وہ یہاں بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ وہاں بھی پاک ہو جاتا ہے. یقین نہ آئے تو ہور کو یاد کر لیجئے، اگر وہاں بھی پاک نہ ہوا ہوتا تو علیہ السلام نہ ہو گیا ہوتا. فطہرنی، علی نے فرمایا ٹھیک ہے تو نے سوالوں کے جواب دیے ہیں، جا گواہ لے کے آ. کیا لے کے آ؟ ڈکیتی کے گواہ لائے جا سکتے ہیں، جو ہے ہی چوری. آپ کو لگتا نہیں کہ علی سے کسی نہ کسی طرح بچانا چاہتے ہیں؟
جس بندے کو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے، میں اس کے لیے ڈر رہا ہوں کہ جب اس کا مقدمہ علی کے سامنے پیش ہو تو ایسا نہ ہو کہ علی ارادہ بدل لے، ہاں اس کی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے لگتا نہیں کہ علی سزا دینے سے زیادہ اسے معاف کرنے میں دلچسپی رکھتے۔ علی نے فرمایا گواہ لا، زحمت تمام ہوئی آپ کی۔ یا علی، میں خود اپنے جرم کا گواہ ہوں، میں بھری عدالت میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چوری کی۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھے، کہا پروردگار ایک گواہی ہو گئی، دوسری گواہی، اسے کہا یا علی میں پھر گواہی دیتا ہوں خدا کو حاضر و ناظر جان کے آپ کی بارگاہ میں کہ میں نے چوری کی ہے۔ اب علی نے فرمایا اپنا ہاتھ بڑھا۔ اب کہنے والوں نے کہہ دیا ہے اور بہت سے لکھنے والوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ علی نے تلوار کا وار کیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ علی نے ہاتھ نہیں کاٹا، علی نے صرف انگلیاں کاٹی۔ ادھر علی نے انگلیاں کاٹی، ادھر مجمع میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، یا علی چور کی سزا ہے کہ اللہ کرے لطف لے سکے آپ، یا علی چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ علی نے فرمایا چور کی سزا یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے، ہم بتائیں گے ہاتھ کہاں تک ہوتا ہے۔ کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہم تعریف کریں گے ہاتھ کہاں تک ہوتا ہے۔ چمن چمن کلی کلی، زحمت ہی دے رہے ہیں آپ۔ جی آپ زحمت ہی دے رہے ہیں، ایسا ڈھیلا یا علی میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ جی ہاں، جی بسم اللہ بسم اللہ، متوجہ ہیں حضور؟ علی نے اس کی انگلیاں کاٹی، بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف۔ یا علی اس کا تو ہاتھ کٹنا چاہیے۔ علی نے فرمایا چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا، انگلیاں کٹیں گی۔ یا علی وہ کیوں؟ علی نے فرمایا اس لیے کہ ہتھیلی سجدے کے لیے ضروری ہے، اور سجدہ کرنا ہے لطف آ جائے گا۔ علی نے فرمایا ہتھیلی سجدے کے لیے ضروری ہے، اور یہ چاہے مجرم ہے سجدہ کرنا اس کا حق بنتا ہے، چاہے یہ مجرم ہے سجدہ کرنا اس کا حق بنتا ہے۔ اب ایک منٹ کے لیے اپنی سماعتیں متوجہ کریں تو آپ کی زحمتیں تمام کروں، مل کے لطف لے لیتے ہیں علی کی باتیں علی کے روبرو کر کے۔ علی نے انگلیاں کاٹ دی، ہتھیلی پہ ہیروں کی طرح انگلیاں سجائے ہوئے۔ اگر آپ اس حبشی کا چہرہ دیکھ لیتے نا تو آپ کو پتا چلتا کہ علی انگلیاں بھی کاٹ دے تو بندہ کتنا ضرور لے سکتا ہے۔ ہتھیلی پہ انگلیاں سجائے ہوئے آ کے چوراہے میں کھڑا ہو گیا۔ حارث ابن القوا، اس نے دیکھا کہ درمیان میں ایک حبشی کھڑا ہے اور ارد گرد لوگ کھڑے ہیں، تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک حبشی ہے جس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اور ہتھیلی پہ کٹی ہوئی انگلیاں رکھی ہوئی ہیں اور لہو بہ رہا ہے۔ اس نے اس حبشی کی طرف دیکھے، اب لطف لیجئے گا، اس نے حبشی کی طرف دیکھے کہا من قطع یمینک، یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ بس اس کا یہ کہنا تھا، تاریخ کہتی یوں لگا جیسے بحر فصاحت کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ حبشی نے حارث ابن القوا کی طرف دیکھ کے کہا قطع یمینی انزع البطین، قطع یمینی امیر المومنین، قطع یمینی قائد الغر المحجلین، قطع یمینی قائد الغر المیامین، قبلۃ العارفین، قطع یمینی اصل الاصول، قطع یمینی نائب الرسول، قطع یمینی زوج البطول، قطع یمینی ہیبت الجبار، قطع یمینی حیدر الکرار۔ میرا ہاتھ انزع البطین نے کاٹا، میرا ہاتھ امیر المومنین نے کاٹا۔
میرا ہاتھ روشن پیشانیوں کے امام نے کاٹا، میرا ہاتھ راشدین کے علم نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ عارفین کے قبلہ نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ اصولوں کی اصل نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ان پہ ہیبت جبار ہے۔ اگلا جو جملہ اس نے کہا ہے، خدا کی قسم کائنات کی لطافت قربان ہو جائیں تو حق ادا نہ ہو۔ کہتا یمینی ہیبت الجبار وکتا یمینی حیدر الکرار، کہتا یمینی لیس بنی غالب الامام علی ابن ابی طالب۔ اس نے حبشی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا ان علی قطع یمینک وانت یحمدہ، علی نے تیری انگلیاں کاٹ دیں اور تو علی کی تعریفیں کر رہا ہے۔ جو جملہ اس نے کہا ہے خوش ہو جائیں گے آپ، اس نے کہا علی نے تیری انگلیاں کاٹی اور تو علی کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کی طرف دیکھ کے حبشی نے کہا کیف لا یحمدہ حبہ خالطہ بلحم و دمی، میں علی کی تعریف کیسے نہ کروں، علی کی محبت میرے خون اور گوشت میں رچ بس چکی ہے۔ وہاں سے دوڑا علی کے پاس آیا، یا علی، جس نے ابھی تک کسی بات کا لطف نہیں لیا۔ ٹیسٹ بڈز بھی خراب ہو جاتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کو رنگ نظر نہیں آتے، ایسے کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں انہیں ٹیسٹی کھانے کا ہی پتہ نہیں چلتا۔ گھر میں گھر والوں نے جس دن سب سے خراب کھانا پکایا ہو اس دن پوچھتے پھرتے آج کھانا کس نے پکایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایسے بے ذوق لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جن بیچاروں کو رنگوں کا پتہ نہیں چلتا، جنہیں خوشبوؤں کا پتہ نہیں چلتا، جنہیں عمدہ بات کا پتہ نہیں چلتا، جنہیں اچھے شعر کا پتہ نہیں چلتا، جنہیں بڑی بات کا پتہ نہیں چلتا، ان کے لیے سب برابر ہے۔ 100 روپے کا عطر لگا دو یا 50,000 کا عود لگا دو، ان کے لیے برابر ہے۔ آپ نے ایسا بندہ زندگی میں نہیں دیکھا، انہیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ بڑی بات کیا ہوتی ہے۔ میرا تبرک اس کے لیے ہے جسے پتا ہے کہ بڑی بات کیا ہوتی ہے، اور میں خدا کی قسم اس جملے کا حق ادا ہو جائے تو میں یہی منبر چھوڑ دوں۔ اتنا سفر کرنے کا ثمر مل جائے، اگر اس بات کا ثمر مل جائے۔ جیسے ابن القوا علی کے دربار میں پہنچا، یا علی، جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا تھا وہ چور چوراہے میں آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ علی کے تیور بدلے، فرمایا خبردار اب اس کو چور نہ کہنا۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی۔ ہائے 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 ہائے، علی تیرے کرم پہ کائنات نثار کروں، اور ناز احمد دیں، ناز احمد دیں انہیں۔ متوجہ ہیں حضور؟ علی نے فرمایا خبردار اب اسے چور نہ کہنا۔ ہائے 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 ہائے، اسے چور نہ کہنا۔ جو اگلا جملہ علی نے کہا ہے، پتھر بھی ہو تو تسبیح پڑھنے لگے۔ عزت علی کی قسم، جیسے ابن القوا نے آ کے کہا یا علی، جس کی انگلیاں آپ نے کاٹی وہ چوراہے میں آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے فنظر یمینا و شمالا، علی نے دائیں بائیں دیکھ کے کہا یا بنی الحسن ادرک انک الاسود، حسن بیٹا جا اپنے حبشی چچا کو بلا لا۔ ہائے 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 ہائے، حسن مجتبیٰ گئے، دوسری کلائی سے تھاما، زحمت تمام ہوئی آپ کی، علی کے سامنے لا کھڑا کیا۔ علی نے فرمایا میں نے تیری انگلیاں کاٹی اور میں نے سنا ہے کہ تو چوراہے میں کھڑا میرے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا یا علی آپ کے قصیدے کیسے نہ پڑھوں، کہتا یمینی بالحق، آپ نے انگلیاں کاٹی ہیں تو حق کے ساتھ کاٹی۔ بس یہ کہنا تھا کہ روایت میں لکھا ہوا ہے، عزت علی کی قسم، علی نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، علی نے اپنی ابا کا دامن
دامن ہٹا تو کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا. علی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا الاول من عدل اللہ وہذا من فضل اللہ. جو ہاتھ میں نے کاٹا وہ اللہ کا عدل تھا، جو جوڑا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. کاٹا تھا وہ اللہ کا عدل ہے، جو جوڑا ہے وہ اللہ کا فضل. جو ہاتھ میں نے کاٹا تھا وہ اللہ کا عدل تھا. میں چلا جاؤں گا، اس جملے کو سنبھال کر رکھ لیجئے گا. ماسٹر کی آپ کے ہاتھ پہ رکھ کے جا رہا. علی نے فرمایا جو ہاتھ میں نے کاٹا وہ اللہ کا عدل تھا، جو ہاتھ میں نے جوڑا وہ اللہ کا فضل ہے. کاٹا علی نے ہے، اللہ کا عدل ہے. جوڑا علی نے ہے، اللہ کا فضل ہے. اب تو مان جاؤ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. بسم اللہ. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. یہ انتہائی علی ہے مگر انتہا بھی نہیں. بس 2 منٹ. اے علی کے عدو اور کیا سنا ہو تجھے، اور نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں. ادا بھی. کچھ دل میں نور اترا ہے. علی ہاتھ کاٹے عدل اللہ کا ہے، علی ہاتھ جوڑے فضل اللہ کا ہے. اب تو مان جاؤ کہ یہ ہاتھ اللہ کا ہے. یہ اگر چور کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑتے ہیں، یا علی اس کا تو نشان بھی نظر نہیں آ رہا. علی نے فرمایا جس پہ خدا فضل کر دے نہیں چاہتا کہ وہ اس نشان کے ذریعے لوگوں میں شرمندہ ہوتا پھر. ہائے 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 ہائے. جب تک نشان رہے گا لوگ پوچھیں گے نا کہ تجھے کیا ہوا تھا. اتنا کریم گھر ہے جسے امت نے مارا ہے. فضائل کے حصے میں جیسے آپ کا جی چاہے ویسے سنا کیجئے، لیکن مصائب کے حصے میں یہ بات یاد رکھا کیجئے کہ مصطفیٰ کی بیٹی آ کے دیکھتی ہے میرے غریب کو کون کیسے روتا ہے. ایک جملہ ہی کافی ہو جائے گا. آنکھیں باوضو ہو جائیں، ہاتھ سینوں پہ آ جائیں، آپ کے رخساروں کی عبادت ہو جائے. جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے. ہائے 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 ہائے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے. میں بغیر دلیل کے مصائب کے حصے میں بھی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں نے کیوں کہا جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے؟ اس لیے کہ حسین کے علاوہ کسی کے زخموں کی تعداد نہیں پوچھی گئی. ہاں، حسین کو اس لیے مارتے تھے کہ زہرا کا بیٹا ہے. آل محمد کے ذاکر ہیں تو ایک تبرک میں ان کی خدمت میں بھی پیش کر دوں. یہ حسین کو اس لیے مارتے تھے کہ یہ زہرا کا بیٹا ہے، اور انہوں نے زہرا کو اس لیے مارا ہے کہ علی کی زوجہ ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تو ہی ہے ولایت علی کی حفاظت کرنے والا. اگلا جملہ خدا جانے عزادار کیسے برداشت کریں گے. جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے، جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زینب ہے، جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ. یہاں بچوں کے باپ تشریف فرما ہیں، مائیں پس پردہ تشریف فرما ہیں. میں دست بستہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آل محمد کا خدمت گزار ہونے کی حیثیت سے. مسلک آل محمد کا
میرے محترم پوچھ رہے ہیں جناب عباس کو کیا سمجھ کے مارتے رہے؟ انہوں نے عباس کو اتنا مارا ہے کہ عباس وہ ہے جس کا لاشا حسین اٹھا ہی نہیں سکے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، جس کو زیادہ ستایا گیا وہ کبھی بابا کے سامنے جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا، اتنا رلایا غیرت کے مارے ہوئے کو آنسو ختم ہو گئے، جگر آنکھوں کے رستے بہنے لگا۔ جسے سب سے زیادہ ستایا گیا، اللہ کرے آپ محسوس کر سکیں، جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زینب ہے، جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے۔ میں بتاؤں کیسے ڈرایا گیا؟ یہاں بچوں کے باپ تشریف فرما ہیں، پس پردہ مائیں تشریف فرما ہیں، بچے حکم نہیں مانتے، بچے شرارت کرتے ہیں، بچے نقصان کرتے ہیں۔ شریعت نے والدین کو حق دیا ہے کہ والدین بچے کو مار سکتے ہیں، لیکن میں دست بستہ گزارش کروں گا، بچہ جتنا بھی نقصان کر دے اسے تماچا مار لینا، اسے کبھی اندھیرے میں بند نہ کرنا۔ بچہ اندھیرے سے بہت ڈرتا ہے۔ انہوں نے سارے راستے سکینہ کو صرف مارا نہیں، جا کے کوٹھڑی میں بند کر دیا ہے۔ جب سجاد نے دروازہ کھولا، زندان کی دیواروں پہ لہو سے لکھا ہوا تھا، بابا مجھے سانس نہیں آتی۔